رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. درود بھیج دیجئے محمد وعلى عاشقان احمد مختار موالیان حیدر کرار عزاداران مولا سید سجاد. عشرہ سجادیہ کی آج 8ویں گفتگو ہے. نہایت تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سید سجاد کا حق ادا نہیں کر سکتے.
زمین اور آسمان مل کر بھی سید سجاد کے ہاتھوں میں لگی ایک ہتھکڑی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مسلسل گفتگو جاری ہے۔ پارے کا نشان 15، سورہ کا نشان 17، آیت کا نشان 70۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ہم نے انسان کو لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے خشکی میں بھی سواری عطا کی، دریاؤں میں بھی سواری عطا کی۔ ورزقناہم من الطیبات، ہم نے بھوک بجھانے کے لیے پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور بہت مخلوقات خلق کی، بہت سوں بھر اس انسان کو فضیلت عطا کی۔ سلسلہ سخن جاری ہے میرے اور آپ کے چوتھے مولا نے جو انسانیت کو دستور اور آئین دیا ہے۔ کوئی بھی دستور یا آئین بنتا ہے اس کا مقصد حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ اب یہ حالات حاضرہ کے پیش نظر میں جملہ پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی آئین یا قانون بنتا ہے تو اس کا مقصد حقوق کو تحفظ بخشنا ہوتا ہے، عزتیں پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ اب یہ عجیب صورتحال ہے کہ عزتیں پیدا کرنے کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ رب نے تو اپنی کتاب میں اعلان فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ 26 لوگ مل کر بل پاس کرتے رہیں، اس سے کسی کی عزت پیدا نہیں ہوتی۔ عزت دینے والی ذات اوپر والے کی ذات ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اب جسے وہ ذلیل و رسوا کر دے، پوری انسانیت جمع ہو کر بھی بل پاس کرے، اسے عزت نہیں مل سکتی۔ اور جن ہستیوں کو اس نے عزت دے رکھی ہے، کوئی بل پاس نہ کرو، پھر بھی جا کے دیکھ لو عیسائیوں کے گرجوں میں بھی عزت ہو رہی ہے، یہودیوں کے استیر میں بھی عزت ہو رہی ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی عزت ہو رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں عزت سے نام لیا جا رہا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ عزت اور ذلت کا معاملہ رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ انسان سب مل کر بھی کسی بے عزت کو باعزت نہیں بنا سکتے اور کسی باعزت کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ اور سید سجاد نے جو قانون اور دستور پیش کیا انسانیت کو حقوق سکھانے کے لیے، آٹھویں آج منزل ہے۔ میرے مولا نے رب کے حقوق بیان فرمائے، ہم نے کوشش کی مل بیٹھ کر کچھ اس سے حاصل کر سکیں۔ پھر میرے مولا نے انسان کے نفس کے حقوق بیان فرمائے، انسان کی آنکھ کے، انسان کے کان کے، انسان کی زبان کے، انسان کے ہاتھ کے، انسان کے پیر کے، انسان کے شکم کے، زیر شکم کے حقوق بیان فرمائے۔ اس کے بعد میرے مولا نے عبادتوں کے حقوق بیان فرمائے، جو نماز تم پڑھتے ہو جو تمہیں معراج تک لے جاتی ہے، اس کا کیا حق ہے، جو روزہ تم رکھتے ہو لعلکم تتقون جو تمہیں تقوی کی منزلوں تک لے کر جاتا ہے، اس روزے کا کیا حج ہے، جو صدقہ تم دیتے ہو اور صدقہ دے کر رب سے تجارت کرتے ہو، اس صدقے کا کیا حق ہے، جو حج تم بجا لاتے ہو، دنیا کے گوش و کنار سے مسلمان جمع ہوتے ہو، اس حج کا کیا حق ہے۔ اور ان تمام منزلوں کو کہیں تفصیل سے کہیں اختصار سے پیش کرتے ہوئے گفتگو یہاں پہنچ گئی، سید سجاد انسانیت کو سکھلا رہے ہیں یہ جو جانور تم قربانی کے لیے ذبح کرتے ہو نا، انسانوں کے حقوق میں تمہیں بعد میں سکھاؤں گا، پہلے سجاد سے سن لو اس جانور کا کیا حق ہے۔ یہ سید سجاد آج سے 1400 برس قبل انسانیت کو جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ اور یہ میں کل پیش کر چکا، جو نئے چہرے ہیں ان کے لیے بہت تیزی سے دہرا دوں کہ برطانیہ میں پہلا حیوانات کے تحفظ کا قانون اینیملز پروٹیکشن لا 1822 میں پاس ہوا۔ دو ہی ہمارے ہاں بڑی سپر پاوریں ہیں، ایک برطانیہ ہے اور ایک امریکہ ہے۔ امریکہ میں پہلی تنظیم حیوانات کے تحفظ کی اینیملز پروٹیکشن گروپ 1886 میں قائم ہوئی۔ 200 سال پرانی بات ہے 1822، یہ 150 سال پرانی بات ہے 1846۔
انسان اپنی ترقیوں کا سفر طے کرتے کرتے، کمالات کی منزلوں کو پار کرتے کرتے، ڈیموکریسی کے کانسیپٹس کو سمجھتے سمجھتے، روشن فکری اور روشن خیالی کی سیڑھیوں سے گزرتے گزرتے 200 برس قبل جس نتیجے تک پہنچا، میرا اور آپ کا مولا 1400 برس قبل وہ درس مجھے دے کر گیا. اور پھر میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، یہ چوتھے مولا کے کلام میں پہلی مرتبہ حیوانات کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی. اٹھائیے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 224. میرے پہلے مولا بھی ارشاد فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا، خدا کی قسم علی کو پوری زمین آسمان تلے جو کچھ ہے دے دیا جائے، کس چیز کے بدلے؟ علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ، کہ علی صرف رب کی اتنی نافرمانی کرے، ایک چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لے، لما فعلتہ، علی ایسا نہیں کرے گا. علی مرتضیٰ ایک چونٹی کے منہ سے بھی جو نہیں، جو کا چھلکا تک نہیں چھینے گا. اور میں نے دوسری مثال آپ کو اپنے پہلے مولا کی زندگانی سے پیش کی. جب میرے مولا شہادت کے محراب کی طرف جا رہے ہیں، اپنی صاحبزادی سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جو مرغابیاں مجھے روک رہی ہیں، اگر ان کی غذا کا بندوبست کر سکو تو اپنے آنگن میں رکھنا، ورنہ خدا کی زمین پر چھوڑ دینا. یہ حیوانات کے حقوق ہیں. اور اب بہت تیزی سے میں ایک سے دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور مولا کے جملوں کی طرف بڑھ جاؤں گا. کوئی کہے حضور یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، سید سجاد نے بھی کہہ دیا اما حق الحد، یہ اس جانور کا حق یہ ہے، کہنا اور ہوتا ہے کرنا اور ہوتا ہے. بھائی کہنا اور ہوتا ہے کرنا اور ہوتا ہے، تو ہم یہی جواب دیں گے یہ گھرانہ وہ ہے جس کا کہا اس کے کرنے کے برابر ہوا کرتا ہے. ابن شہر عاشور 6-7ویں صدی کے عالم دین ہے، المناقب ان کی کتاب ہے. لکھتے ہیں میرے اور آپ کے چوتھے مولا جو اس رسالت الحقوق میں جانور کا یہ حق بیان کرنے لگے ہیں، میرے اور آپ کے مولا نے مدینہ سے مکہ حج کے لیے 20 سفر کیے. بعض جگہ 22 کا عدد بھی آیا. 20 سفر میرے اور آپ کے مولا نے حج کے مدینہ سے مکہ کیے. اب ہر سفر کا جانا اور ہر سفر کا آنا یہ ہزاروں کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے. اور کیا لکھتے ہیں اس کے بعد ابن شہر عاشور؟ 20 سفر کیے مدینہ سے مکہ حج کے لیے، میرے اور آپ کے چوتھے امام سید سجاد نے ہزاروں کلومیٹر مسافت طے کی. 20 کے 20 سفروں میں ایک ہی ناقہ تھا جس پر مولا سوار ہوتے تھے، ایک ہی جانور ہے، سواری ہے جس پر میرے چوتھے مولا سوار ہوتے ہیں، حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں. اور اگلا جملہ جو انسانیت، آج کی انسانیت کے منہ پر تماچا ہے، وہ اسلام کی طرف انگلی اٹھانے والے بدبختوں، اسلام کو لانے والوں کا کردار دیکھو. 20 سال جس سواری پر میرے مولا نے حج کیا، ایک تازیانہ بھی اس سواری کو نہ مارا. سجاد جس سواری پر سوار ہو کے رب کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، یہ سواری اسی رب کی مخلوق ہے. یہ سجاد کو گوارا نہیں کہ میں رب کی عبادت کے لیے جاؤں اور رب کی اس مخلوق کو جو انسان سے کمتر ہے، سید سجاد سے تو پوری کائنات ہی کمتر ہے، لیکن انسان سے کمتر ہے، میں اس کو ایک تازیانہ بھی ماروں. یہ ہے سید سجاد کی نگاہ میں حیوانات کے حقوق. اور ایک واقعہ میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. الثاقب فی المناقب کتاب کا نام ہے، ابن حمزہ طوسی مصنف کا نام ہے. سن 560 ہجری میں اس دنیا سے گئے، 900 سال قبل. کیا لکھتے ہیں اہل تشیع کے بزرگ عالم دین. اور یہ جو میں باتیں بار بار دہراتا ہوں، کسی نے کہا تھا یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی.
تو یہ آخری صدی کے آخری سال گزر رہے ہیں کتابوں سے عشق کے، اس لیے میں اس معشوقہ کا نام، ان کتابوں کا نام تکرار کرتا رہتا ہوں، علماء کا نام لیتا رہتا ہوں، میرے نوجوان ساتھیوں کے کان ان ناموں سے، ان کتابوں سے مانوس رہیں۔ کیوں؟ اور یہ میں کیوں بتلاتا ہوں؟ یہ 900 سال پرانی کتاب ہے، یہ 800 سال پرانی کتاب ہے، یہ 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ جو کتاب تاریخ میں 800 سال کا سفر طے کر کے آج تک پہنچی ہے، یقیناً کچھ ہوگا۔ بھئی اس زمانے میں یہ پرنٹ میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا کہ کسی نے کچھ بھی لکھ کر 2 لاکھ روپے دیے 10,000 کتابیں مارکیٹ میں آ گئیں۔ یہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، علماء ان کتابوں کو اپنے کتب خانوں میں محفوظ رکھتے تھے، گھروں میں آگ لگتی تھی، وہ اپنا مال نہیں کتابیں بچایا کرتے تھے، کتابیں بچا۔ اب اگر ایک کتاب تاریخ کے اس پرفراز و نشیب کٹھن سفر میں 800 سال کی مسافت طے کر کے، 900 سال کی مسافت طے کر کے آج میرے اور آپ کے سامنے پہنچ گئی، یقیناً لکھنے والے کا خلوص ہوگا، یقیناً میرے مولا زمانے کے امام کی کوئی نظر کرم ہوگی جو یہ کتاب مجھ تک پہنچ کر مجھے اور آپ کو میرے چوتھے مولا کا واقعہ سنا رہی ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ لکھتے ہیں کہ میرے چوتھے مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں۔ حیوانات کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ چوتھے مولا کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ فجاءت ظبیۃ من الصحراء، دوڑتی ہوئی صحرا کی جانب سے ایک ہرنی آئی، میرے فہم حمد، میرے مولا کے سامنے اس نے کچھ آوازیں نکالی اور بیٹھ گئے۔ اصحاب حیران ہوئے، ایک مرتبہ سوال کیا، یبن رسول اللہ ما شأن هذه الذبیہ اتت کا مستأنسۃ، مولا اس ہرنی کا کیا ماجرا ہے، بڑی محبت سے آپ کے پاس آ رہی ہے۔ بس دیکھیے، پچھلے سال میں نے خطبہ پڑھا تھا مولا کا، مولا نے اپنے کچھ فضائل گنوائے تھے، چوتھے مولا کا یہ خطبہ پچھلے برس میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے گیا ہوں۔ میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ اعطینا ستن، ہمیں 6 خصلتیں عطا کی گئی ہیں۔ کیا دیا گیا ہے؟ العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہمیں علم دیا گیا ہے، سخاوت ہمارے در سے بھیک مانگ کے سخاوت بنتی ہے، فصاحت ہماری زبان کا لعاب چوس کے فصاحت بنتی ہے، شجاعت ہماری تلوار کو دیکھ کے شجاعت بنتی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ میرے مولا یزید کے دربار میں اعلان کر رہے تھے، یزید اپنی تلوار سے تو انسانوں کو خوفزدہ کر سکتا ہے، لیکن رب نے مومنوں کے دلوں میں محبت ہماری ڈال رکھی ہے۔ بھائی مومن تو کجا، آج یہ منظر دیکھیے، رب نے جانوروں کے دلوں میں بھی محبت ان ہستیوں کی ڈال رکھی ہے۔ بس صرف میں اور آپ تو ان کے صدقے میں اس دنیا میں نہیں آئے، یہ جانور بھی تو انہی ہستیوں کے صدقے میں اس دنیا میں آئے۔ کیا جملہ ہے، بہت مشہور جملہ ہے حدیث قدسی کا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد آپ نہ ہوتے، یہ نہیں کہا میں ان مومنوں کو خلق نہ کرتا، یہ نہیں کہا ان مسلمانوں کو خلق نہ کرتا، یہ نہیں کہا ان انسانوں کو خلق نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، کوئی آسمان و زمین ہی خلق نہ ہوتا۔ یہ ہرنی بھی جو ہے یہ سید سجاد کے صدقے میں ہی خلق ہوئی ہے۔ اتت کا مستأنسۃ، مولا بڑی محبت سے آپ کے قدموں میں آن بیٹھی ہے، کیا ماجرا ہے؟ اب میرے مولا ہرنی کا غم اصحاب کو بتلا رہے ہیں۔ کہا، حاکم حکومت شام میں بنی امیہ کی ہے، کہا حاکم کے بچے کو ہرنی کا بچہ چاہیے تھا۔ یہ حاکم کے بچے کی فرمائش تھی اپنے شاید باپ سے کہ ہرنی کا بچہ چاہیے۔ حاکم نے صیاد کو، شکاری کو بھیجا اور شکاری اس ہرنی کا بچہ شکار کر کے لے گئے۔ یہ ہرنی میرے پاس آئی ہے، دیکھیے خدا کی قسم، جس در سے میں اور آپ وابستہ ہیں، دن میں 1000 شکر کے سجدے ادا کریں تب بھی کم ہے۔ یہ وہ در نہیں جس سے صرف میں اور آپ وابستہ ہیں، یہ وہ در ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ یہ اسی علی مشکل کشا کے فرزند ہیں، یہ ہرنی مشکل لے کر آئی ہے، اے فرزند مشکل کشا، مشکل آن پڑی ہے، مشکل کشائی کیجئے۔ میرا بچہ صیاد حاکم کے بچے کے لیے لے گیا ہے، میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا۔ خدا کی قسم، میں نے روایت کا یہ جملہ پڑھا، میں نہیں جانتا سجاد کے ذہن میں کیا آیا۔
میں ابھی مصائب بھی نہیں پڑھ رہا، ابھی گفتگو ابتدا میں ہے، لیکن بعید نہیں سجاد کے ذہن میں ایک اور بچہ آیا ہو جس نے 3 دن کا دودھ نہ پیا ہو۔ اے سید سجاد، میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ یہ ہرنی سید سجاد کے سامنے شکوہ کر رہی ہے، میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، یہ میری تمنا ہے، التجا ہے، مجھے میرا بچہ دلوا دیجئے، میں اپنے بچے کو دودھ پلا دوں۔ سید سجاد نے بھیجا شکاری کو بلایا جائے، شکاری کو لے آیا گیا۔ شکاری شکار کر چکا تھا، ابھی حاکم تک نہیں پہنچایا تھا۔ ایک مرتبہ شکاری سے کہا یہ ہرنی آئی ہے، میں سید سجاد تجھ سے کہتا ہوں اس ہرنی کا بچہ لوٹا دے۔ اب شکاری بھی عجیب منزل پر ہے، ایک طرف سید سجاد کا حکم ہے، دوسری طرف بادشاہ کے بیٹے کی فرمائش ہے، فرمائش پوری نہ ہوئی تو گردن کاٹ دی جائے گی۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ لیے، یا سید سجاد یہ جرأت مجھ میں نہیں، کچھ خیال کیجئے، کچھ ہمارے لیے گنجائش کیجئے۔ سید سجاد نے جملہ دہرایا، کہا چل بچہ ہرنی کو نہ لوٹا، میں سجاد ضامن ہوں، بچہ لا، یہ دودھ پلا کر پلٹا دے گی۔ یہ ہے حیوانات کے حقوق، یہ ہے جانوروں کے حقوق۔ سید سجاد ایک شکاری کے سامنے سفارش کر رہے ہیں کہ یہ جانور ہے، اس کا بھی حق ہے۔ یہ انسان آج بہت پھدکتا ہے، بہت ناچتا ہے، بہت گردن اٹھا کے چلتا ہے کہ ہم انسانوں، ہم جانوروں کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم نے فلاں جنگل میں شکار پر پابندی لگا دی ہے، فلاں جانور کی نسل ختم ہو رہی ہے، ہم اس کو پال رہے ہیں۔ اے بدبخت، دیکھ سید سجاد کے ہاں جانوروں کے حقوق کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک جانور کا بچہ بھوکا ہے، سید سجاد شکاری کو بلا رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ اس ہرنی کو اس کا بچہ لوٹا دے، یہ دودھ پلا کر تجھے دے دے گی۔ ہرنی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس شکاری نے بچہ لوٹایا، ہرنی نے دودھ پلایا۔ اب پھر نہ جانے، اب یہ روایت میں نہیں لکھا، میں نہیں جانتا سید سجاد کو وہ منظر دیکھ کے کیا یاد آیا، کس چیز نے بےتاب کیا، کس چیز نے سید سجاد کے دل کو تھاما۔ ایک مرتبہ سجاد پھر شکاری سے کہتے ہیں، اے شکاری، تجھے سجاد کے حق کی قسم ہے، یہ بچہ چھوڑ دے، تجھے سجاد کے حق کی قسم ہے، یہ بچہ چھوڑ دے۔ شکاری نے بچہ چھوڑ دیا، ہرنی نے اپنا بچہ لیا اور کچھ بنبناتی ہوئی گزر گئی، کچھ گنگناتی ہوئی گزر گئی۔ اصحاب نے سوال کیا، اے فرزند رسول خدا، آپ نے سب سن کر ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا، یہ کیوں آئی تھی، کیا گزارش لے کر آئی تھی، کیا مسئلہ تھا جو پیش آیا تھا، مشکل کشائی بھی فرما دی، اب یہ بھی بتلا دیجئے یہ کیا کہہ رہی تھی۔ اور خدا کی قسم، قرآن کی آیت ہے، سورہ جمعہ کی بھی پہلی آیت ہے، ایک سے زیادہ جگہ یہ مضمون موجود ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو ہے رب کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ رب نے مجھے اور آپ کو بتلا دیا، آسمان اور زمین میں جو ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ آج یہ واقعہ ہمیں سمجھا رہا ہے، آسمان اور زمین میں جو ہے وہ رب کی تسبیح کر رہا ہے، محمد کے گھرانے کی مدحت کر رہا ہے۔ یہ ہرنی پلٹ رہی ہے اور میرے مولا سید سجاد اس کے جملے کا ترجمہ اپنے اصحاب کو بتلا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہے، اشہد انکا من اہل بیت الرحمہ وان بنی امیہ من اہل بیت اللعنہ، میں گواہی دیتی ہوں اے سجاد آپ رحمت والے ہیں، وہ بدبخت لعنت والا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں آپ انکا من اہل بیت الرحمہ، آپ رحمت کا گھرانہ ہیں، وان بنی امیہ من اہل بیت اللعنہ، وہ لعنت والوں کا گھرانہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں میرے مولا، اما حق الہدی، دیکھ یہ جو جانور تو قربانی کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کا تیری اور میری گردن پر ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ سید سجاد کے جملے انسان سنے، نصب العین بنائے۔ عید اضحیٰ گزری ہے مہینہ پہلے، عید کے ایام کا ماحول اپنے ذہن میں رکھیے گا۔
یہ جو ایک نفسا نفسی کی کیفیت ہوتی ہے ہمارے ہاں، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور اب دیکھیے گا سید سجاد گویا مجھے اور آپ کو ہی سمجھا رہے ہیں. اما حق الہدی، یہ جو جانور ہے قربانی کا، اس کا حق کیا ہے؟ ان تخلص الارادۃ بها الی اللہ والتعرض لرحمته وقبوله ولا تريد عیون الناظرین دونہ. دیکھ، یہ جو جانور ہے یہ خدا کی مخلوق ہے، اسے خدا نے پیدا کیا ہے. جس طرح وہ رب میرا اور تیرا خالق ہے، اسی طرح اس جانور کا بھی خالق ہے. اب تجھے رب نے یہ اختیار دیا، یہ طاقت دی، یہ قدرت دی کہ تو اس جانور کو ذبح کر دے. بھئی وہ بکری مجھے اور آپ کو ذبح نہیں کر سکتی، میں اور آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں. سید سجاد سمجھا رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو رب نے قدرت اور طاقت دی، اختیار دیا کہ ہم بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہے. یہ مخلوق اس مخلوق کو ذبح کر سکے تو سن، اس کو ذبح کرنا ہر صورت میں تیرے لیے مناسب نہیں، ہر ایرے غیرے کے لیے تیرے لیے مناسب نہیں. اس کو ذبح کرنے کا حق یہ ہے ان تخلص بها الارادۃ الی اللہ، کہ اسے صرف خدا کی خاطر ذبح کیا جائے. یہ ہر انسان کو یہ حق نہیں، نہ مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ کسی ایرے غیرے کو خوش کرنے کے لیے رب کی اس مخلوق کو میں ذبح کر دوں. اگر میں اسے ذبح کر رہا ہوں، ان تخلص بها الارادۃ الی اللہ، میرا ارادہ خالص خدا کے لیے ہو، والتعرض لرحمته وقبوله، میری خواہش یہ ہو کہ میں خدا کے سامنے اسے پیش کروں، رب اسے قبول کرے. جب یہ نیت ہوگی تو مجھے اجازت ہے کہ اس مخلوق کے حلق پر خنجر چلاؤں. خبردار، ولا تريد بها عیون الناظرین غیرہ، خبردار تجھے اس بات کی اجازت نہیں کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس بے زبان جانور پر خنجر چلائے. مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ دکھاوے کے لیے، خود نمائی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی نگاہوں میں اپنا مقام اور منزلت بنانے کے لیے رب کی ایک مخلوق کو ذبح کر دیں. اگر یہ رب کی مخلوق ذبح ہو سکتی ہے تو صرف ایک صورت میں، اس صورت میں کہ خالصتاً خدا کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جائے. اور یہ بات لکھی ہے علماء نے کہ اسلام سے پہلے بھی عرب قربانی کیا کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے قربانی کرنے والے عرب کا انداز کچھ یہی ہو چکا تھا کہ جو زیادہ امیر ہے وہ زیادہ بڑا جانور کاٹے گا، جو اس سے زیادہ امیر ہے وہ کئی تعداد میں جانور ذبح کرے گا، اور اس زیادہ جانوروں کو، زیادہ بڑے جانور کو ذبح کرنے کو اپنی عمارت، اپنی مالداری، اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا جاتا تھا. سید سجاد کیا کر رہے ہیں؟ میں پہلی گفتگو میں مکمل طور پہ یہ پس منظر پیش کر چکا. یہ یزیدی کارندے چاہتے تھے اسلام کو پلٹا کر اس سفیانیت کے دور کو بحال کرے. ادھر سید سجاد سفیانیت کی رسموں کو رد کرتے ہوئے اسلام کی خالص رسم بتلا رہے ہیں. دیکھو، اس کو دکھانے کے لیے ذبح کرو گے، یہ شیطانی رسم ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرو گے، یہ ابراہیمی رسم ہے. ابراہیم نے جب اسماعیل کو ذبح کیا تھا، مجمع جمع نہیں کیا تھا، دائیں بائیں سے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، اکیلے ایک صحرا میں لے گئے تھے، اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا تھا، چاقو تیز کر کے رکھ دیا تھا. کیوں؟ صرف خدا دیکھے جس کا حکم ہے. تم اگر چاہتے ہو یہ جو جانور قربان کر رہے ہو اس کے ساتھ عدل کرو، ظلم نہیں، تو یہ قربانی صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے. اور کیا لفظ استعمال کیا میرے مولا نے؟ ان تخلص، خلوص کے ساتھ قربانی پیش کرو. کیا ہے خلوص؟ مجھے ایک منزل تک آج پہنچنا ہے، یہ آخری گفتگو ہیں اور اس گفتگو کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے. میرا کچھ ساتھ دیجئے گا، میں خلوص سمجھانا چاہ رہا ہوں. میرے مولا نے اس خلوص کو پہلی دفعہ بیان نہیں کیا، پیچھے رب کی عبادت کے بعد بھی فرمایا تھا اذا فعلت ذلک باخلاص، جب تم رب کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو.
آج جانور کے حق میں بھی بتلا رہے ہیں، جب جانور کو تم اخلاص کے ساتھ ذبح کرو. اس اخلاص اور خلوص کا ماجرا کیا ہے اگر آپ سنیں گے، میں چند آیتوں کا سلسلہ پیش کروں گا. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اب یہ آیتیں ہیں، الگ الگ سوروں کی آیتیں ہیں، اور میں آپ کو بہت پیچھے سے سفر کروانا چاہتا ہوں. میں آپ کو انسانیت کی ابتدا سے سفر کروانا چاہتا ہوں. ہماری اس سفر کا مقصد اور منزل کیا ہے؟ خلوص کو سمجھنا. خلوص کس طاقتور شے کا نام ہے، خلوص کس مستحکم قلعے کا نام ہے، خلوص کس مضبوط ڈھال کا نام ہے. اب اس خلوص کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سلسلہ سفر شروع کرنا پڑے گا تب سے جب رب نے ملائکہ کی محفل سجائی. سورہ بقرہ آیت 30. رب نے ملائکہ کی محفل سجائی اور ایک مرتبہ ان ملائکہ کے درمیان اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اذ قال ربک للملائکۃ، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. بھائی اب میرے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیے گا قدم سے قدم ملا کر. یہ ایک کے بعد ایک آیت ہے اور ہر آیت میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور ان آیتوں کا سلسلہ مجھے اور آپ کو خلوص کی اہمیت سمجھائے گا. پہلا اعلان کیا ہوا؟ اذ قال ربک للملائکۃ، ملائکہ کو جمع کیا اور اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے ملائکہ خبردار، کہیں شورا بنا کے میرا خلیفہ نہ چن لینا، کہیں ایک سقیفہ میں جمع ہو کے میرا خلیفہ نہ چن لینا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خود اپنا خلیفہ بناؤں گا. بھائی رب ہمیں سمجھا رہا ہے خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، خبردار میرا خلیفہ اعلان سے آیا کرتا ہے، کسی اجماع کی بیساکھیوں پر چل کر نہیں آتا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب فرشتے جمع ہو چکے ہیں، گویا ایک مرتبہ نوری محفل میں پالانوں کا منبر بنا کے رب نے فرشتوں کو جمع کر کے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے گویا اعتراض کیا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پالنے والے تو کیا اس کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہے جو یفسد فیہا، جو فساد کرے گا، ویسفک الدماء، جو خون بہائے گا؟ بھائی فرشتوں کی سوچ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہو گئی. فرشتے اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو یفسد فیہا، فساد کرے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا. اتنا تو سمجھ میں آ گیا، نہ فسادی خلیفہ ہو سکتا ہے نہ خون بہانے والا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اچھا فرشتوں تم بتلاؤ پھر کیا کریں؟ کوئی دوسرا آپشن پیش کیجئے، کوئی نعم البدل پیش کیجئے. فرشتے چھاتی چوڑی کر کے آ گئے. وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پالنے والے ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ہم تقدیس بھی کرتے ہیں، ہم تیرا ذکر بھی کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ نامزد ہو جائیں؟ فرشتوں کی بات پہنچ گئی. اب رب نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس آدم کے اندر میں کچھ دیکھ رہا ہوں جس کو دیکھنے سے تمہاری نظریں قاصر ہیں. تم فساد دیکھ رہے ہو، تم خون ریزی دیکھ رہے ہو، میں اس کے صلب میں چھپی اپنی رحمت دیکھ رہا ہوں، اس کی اولاد سے جو میں نے رحمت بھیجنی ہے وہ دیکھ رہا ہوں. اچھا پالنے والے، ایک موقع ملنا چاہیے. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اس منصب کا مستحق ہوں، ایک موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، آپ ایک امتحان ہو جانا چاہیے. تو پالنے والے نے امتحان کا بندوبست کیا. کچھ نام تھے، سورہ بقرہ ہی پڑھ رہا ہوں میں، 30ویں آیت میں نے پڑھ لی، 31ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. کچھ نام تھے، ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. وَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا.
اب یہ مقابلہ ہو رہا ہے. فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں, یہ جا کے خون بہائے گا, جا کے فساد کرے گا, پالنے والے کسے خلیفہ بنا رہا ہے. رب نے کہا ٹھیک ہے, ایک موقع دیے دیتے ہیں, ایک امتحان رکھ لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وعرضهم علی الملائکۃ, یہ نام ملائکہ کے سامنے رکھے اور اب امتحان شروع ہوا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, اچھا تم اگر سچ کہتے ہو, تم خلافت کے مستحق ہو, یہ نام مجھے بتلا دو. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا, سورہ بقرہ 33ویں آیت. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم, پالنے والے جو تو نے نہیں سکھایا وہ تو ہم جانتے ہی نہیں. اچھا پالنے والے, ملائکہ اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے, جسے تو نے خلیفہ بنایا ہے اس سے بھی تو امتحان لے. بد الیکشن میں صرف ایک نامزد تو کھڑا نہیں ہوتا, دوسرے نامزد کے بھی ووٹ گنے جاتے ہیں. ایک کے کم آ جائیں تو دوسرے کے گنے بغیر تو فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. پالنے والے ملائکہ فرشتے نام نہ سنا سکے, تو نے جسے نامزد کیا ہے اس سے بھی امتحان لے. اب ایک مرتبہ پالنے والے نے آدم کا رخ کیا اور آدم سے کہا انبئہم باسمائہم, اے آدم آپ یہ نام بتائیے. فلما انبأہم, آدم نے نام بتا دیے. آدم نے نام بتا دیے, یہ معاملہ طے ہو گیا کہ آدم خلیفہ قرار پائیں گے. اب میں بہت منزلیں چھوڑ رہا ہوں, مجھے خلوص تک پہنچنا ہے. سفر میں نے کچھ پیچھے سے شروع کیا ہے تاکہ جب پورا کٹھن سفر آپ طے کریں گے تو خلوص کی اہمیت سمجھ پائیں گے. اب ادھر آدم تھے, ادھر فرشتے تھے. فرشتوں اور آدم کے درمیان مقابلہ ہوا, آدم جیت گئے, خلیفہ بن گئے. اب ایک اور امیدوار آ گیا. سورہ اعراف کی آیت ہے, میں سورہ کہف کی آیت نمبر 50 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جب آدم کی سلیکشن ہو گئی, الیکشن سے نہیں خلیفہ بنتا, سلیکشن سے بنتا ہے. جب آدم کی سلیکشن ہو گئی, ایک اور امیدوار سامنے آ گیا. رب نے سب کو کہا اب یہ خلیفہ بن گیا, اس کو سجدہ کرو. ایک اور یہاں پر ایک اور ہستی نمودار ہوئی. سورہ کہف کی 50ویں آیت میں خدا اس سے کہہ رہا ہے قال ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک, اے شیطان تو سجدہ نہیں کر رہا تو بتلا تو کیوں نہیں سجدہ کر رہا جب میں تجھے حکم دے چکا ہوں. سب سے پہلا اعتراض فرشتوں کا آیا, فرشتوں کا امتحان ہوا, فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اب جب سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا, ایک اور ذات آ گئی جسے ابلیس کہا جاتا ہے. رب نے کہا سجدہ کرو, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب رب انصاف کرنے والا ہے, عدل کرنے والا ہے, اسی طرح تو سزا نہیں ملے گی, صفائی کا موقع دیا جائے گا. تو صفائی کا موقع دے رہا ہے. ما منعک ان تسجد, ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک, کیوں نہیں سجدہ کر رہا جب میں نے تجھے حکم دے دیا. اب ادھر شیطان اپنی صفائی, میں خلوص تک پہنچنا چاہ رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. شیطان اپنی صفائی پیش کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قال انا خیر منہ, پالنے والے میں اس سے بہتر ہوں. بھئی یہ کیوں خلیفہ بنے, میں کیوں اسے سجدہ کروں, میں اس سے بہتر ہوں. شیطان کیوں بہتر ہے, یہ تو تیرا دعویٰ ہے, دلیل پیش کر. آیت کا اگلا حصہ ہے سورہ کہف 50ویں آیت, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, پالنے والے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ کی سرشت ہے اوپر کو اٹھتی ہے, مٹی کی سرشت ہے نیچے کو گرتی ہے, میں کیوں کر اسے سجدہ کروں. اب یہاں پر میرا ساتھ دیجئے گا, کیا ہوا؟ شیطان نے یہ دیکھا کس چیز سے بنا. غلطی کیا ہے شیطان کی, جو شیطان قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا. شیطان نے یہ دیکھا کس چیز سے بنا, یہ نہیں دیکھا کس نے بنایا. بھائی الفاظ تبدیل کیے دیتا ہوں. شیطان نے میٹیریل دیکھا, مادہ دیکھا, نسبت بولا بیٹھا. اب یہاں سے شیطان کی فکر کھل کر سامنے آ گئی. یہ شیطان بے نقاب ہو گیا. شیطان وہ ہوتا ہے جو مادے کو دیکھتا ہے, نسبت کو نہیں دیکھتا. اب دائیں بائیں شیطان کھنگال لیجئے, جو کہے لکڑی ہے, یہ تو لکڑی ہے, یہ تو کپڑا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا یہ لکڑی اور کپڑا مل کے عباس کا علم بن رہا ہے. اب
جو یہ دیکھ رہا ہے حضور یہ تو لکڑی ہے، یہ تو کپڑا ہے، جو یہ میٹر کو دیکھ رہا ہے، مادے کو دیکھ رہا ہے، اس کی نسبت کس سے ہے اسے نہیں دیکھ رہا۔ جو بھی ہو نقاب ہٹا کر دیکھیں شیطان نظر آئے گا۔ یہ شیطان کی سوچ تھی، اسی چیز نے شیطان کو خراب کر دیا، شیطان کو جو اتنی بلند مقامات تک پہنچ چکا تھا مردود بنا دیا۔ اچھا اب پالنے والے نے ایک فیصلہ سنا دیا، پالنے والے نے سنا، یہ شیطان نے کیا کیا؟ حجت خدا کا احترام نہیں کیا، خدا کے خلیفہ کا احترام نہیں کیا، خدا کے خلیفہ کا اکرام نہیں کیا، خدا کے خلیفہ کی تکریم اور تعظیم نہیں کی۔ ایک مرتبہ سورہ ہجر میں آیت آئی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تو قیامت تک کے لیے مستحق لعنت ہو گیا۔ بھائی ادھر شیطان نے اپنی سوچ بتا دی کہ میں میٹر کو مادے کو دیکھتا ہوں نسبت کو نہیں، ادھر رب نے اپنی سوچ بتا دی جو میری حجت کا انکار کرے لعنتی بن جاتا ہے۔ جو میری خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے، تو فدق کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا ارے جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ یہ بھائی ہمیشہ میرا ٹائم آؤٹ کروا دیتا ہے، 4 مصرے سنیں گے، ابھی آپ نے جو سنائے ہیں یہ اس کا جواب ہے، یہ شکوہ کر دیا، جواب شکوہ سن کے میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں۔ محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے، یہ جنت فاطمہ کی ہے، محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ یہ مرید جو ہیں استادوں کے پاس جائیں گے، حضور بچا لیجئے، آپ تو بہت بڑے تھے بچا لیجئے، آپ کی عمر بہت تھی بچا لیجئے، آپ کا قد بہت تھا بچا لیجئے۔ محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ ارے جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت میں وہی بھی کھڑی ہے۔ اب یہ آیتوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، آیتوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ اگلی آیت آتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب رب ایک مرتبہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے سوال کرتا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ شیطان نے رب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، شیطان نے تکبر کیا، رب کے فیصلے کو چیلنج کیا، رب کے خلاف دلیلیں قائم کرنے کی کوشش کی، رب نے اسے لعنت کا تمغہ دے دیا۔ اب یہ رب مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کے ایک اور دوسرے مقام پہ قرآن میں کہہ رہا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ اب تم فیصلہ کر لو، تم نے شیطان اور اس کی ذریت کو ولی ماننا ہے یا تم نے مجھ رب کو ولی ماننا ہے؟ بھئی اب ذرا رکیے گا، کیا کہا؟ افتتخذونہ، کیا تم اس شیطان کو وذریتہ اور اس کی ذریت کو، بھائی اتنا تو سمجھ میں آ گیا، شیطان ہے، اس نے اپنا مشن سٹارٹ کیا، مشن آگے بڑھانے کے لیے اس کی ذریت ہے۔ اے رب تو انصاف کرنے والا ہے، جب شیطان کی ذریت ہے رکھ بھی لیں تو پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے، حضور آج ان کو پانی مت پوچھیے گا، ان کا روزہ ہے۔ یہ مجھ جیسے جو کمزور ایمان رکھنے والے بے خلوص لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے حملے ہماری طرف آتے ہیں۔ جس نے اپنا عمل رب کے لیے خالص کر دیا، شیطان خود جب رب کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا، وہ تب سے ہی ہار مان بیٹھا ہے، میں خلوص والے بندے کو نہیں بہکا سکتا۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میرا وقت مکمل ہو چکا ہے، میں صرف یہ جملہ سید سجاد کا پورا کر دوں، کل یہی جو قربانی کا حق ہے اس کو مکمل کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ میرے مولا جب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ یہ جانور جو تو ذبح کر رہا ہے، ہر ایرے غیرے کے لیے ذبح مت کر، اس کا حق ہے کہ اسے صرف اور صرف خدا کی راہ میں ذبح کیا جائے۔ پھر میرے مولا
ایک مشکل کا حل بتلا دیتے ہیں. کہتے ہیں جب تم خلوص کے ساتھ کام کرو گے لا متکلفا ولا متصنعا، نہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو گے نہ دکھاوے کا شکار ہوگے، نہ تم اپنی اوقات سے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرو گے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں اس وقت ڈالتا ہے جب یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے. جب تم رب کے لیے کام کر رہے ہو، جب تم قربانی رب کے لیے کر رہے ہو، جب یہ جانور رب کے لیے ذبح ہو رہا ہے، پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں کہ دائیں والا کیا کہہ رہا ہے اور بائیں والا کیا ذبح کر رہا ہے. لا متکلفا، نہ تم کسی تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالو گے، ولا متصنعا، نہ اگر تم اپنی مرضی اور طاقت سے کوئی بڑی قربانی پیش کر رہے ہوگے تو دکھاوا کرو گے. لا متکلفا ولا متصنعا، نہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو گے نہ دکھاوے سے کام لوگے. اور اس کے بعد چند جملے اور ہیں جس میں سید سجاد کے اس خوبصورت انداز سے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ میں صرف عنوان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ جملے کل پیش کروں گا. مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ رب کو منانا کتنا آسان ہے. دعائے کمیل میں یہی جملہ ہے، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. یہ سید سجاد کا جملہ کل میں پیش کروں گا. مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی ذات. عزاداران سید سجاد، جو سید سجاد جانوروں کے اس طرح حقوق بیان کر رہے ہیں، وہی سید سجاد کوفہ سے شام تک نہ جانے کن کن مظالم کو سہتے رہے. انسان پر ظلم کیا جائے، انسان پر تکلیف آ جائے، سہنا آسان ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کے گھر والوں کو نقصان پہنچائے وہ سہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. سید سجاد نے کوفہ سے شام تک کا یہ سفر کیا. میں کل پیش کر چکا، آج مجھے صرف شام میں اہل حرم کے داخلے کو بیان کرنا ہے. کیا صورتحال ہے رستے میں، کس طرح جب بھی سکینہ کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، سر پہ نیزہ آتا ہے، جب بھی زینب کبریٰ کی آنکھ گریاں ہوتی ہے، خونی نیزے کی انی چباتا ہے. ہاں عزادارو، لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جب یہ قافلہ، بحر المصائب کی میں روایت پڑھ رہا ہوں، جب یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا، دائیں بائیں نامحرموں کی نگاہیں ہیں جو زینب کے بے پردہ سر پہ پڑ رہی ہیں. خدا کی قسم یہ جملے جتنے سخت ہیں مجھے اور آپ کو ادراک نہیں ہے، ورنہ زینب کا سر بے پردہ. یہ سید سجاد کے دل سے پوچھئے، یہ سید سجاد کے دل سے پوچھئے، زینب کا سر بے پردہ ہے. اور روایت میں آیا بحر المصائب کی، ایک منزل ایسی آئی جب ہر طرف سے نگاہیں زینب کے اوپر تھی. زینب نے ایک مرتبہ حسین کے سر کی جانب دیکھا، حسین بھی برداشت نہیں کر پا رہے، کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اب حسین زینب کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے، حسین کے کٹے ہوئے سر کی آنکھیں بند ہوئی. ادھر زینب نے بھیا کے سر سے کہا، یا اخی انظر الینا ولا تغمض عینیک. بھیا حسین، اپنی بہن کی غربت کو دیکھیے، آنکھیں بند مت کیجیے، دیکھیے آپ کی بہن کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، یہ قافلہ دروازہ شام پر پہنچا ہے. اب روایتیں بہت مختلف ہیں، ایک روایت میں بیان کروں گا. یہ زینب کبریٰ کے
पड़ोस में एक शख्स रहता था, यहया माज़नी नाम था। ये रिवायत यहया नक़ल करता है कि मैं बरसों ज़ैनब कुबरा के पड़ोस में रहा, खुदा की कसम मैंने कभी ज़ैनब कुबरा को ना देखा। एक मरतबा सवाल ज़हन में आया, क्या ज़ैनब अपने नाना की ज़ियारत के लिए नहीं जाती थी? रावी खुद कहता है, ज़ैनब को जब रसूल खुदा की ज़ियारत के लिए जाना होता था, अली इंतज़ार करवाते थे ये सूरज का चराग बुझ जाए, रात तारीकी की चादर ओढ़ ले, फिर ज़ैनब घर से निकलेंगी। हाय अली मुर्तज़ा, आप इंतजार करते थे दिन ढल जाए। लिखने वालों ने लिखा, जब अहले हरम का काफिला शाम के दरवाजे पर पहुंचा, शाम का वक्त था, तारीकी छा चुकी थी, लइलों ने इंतजार करवाया अभी अहले हरम शाम में न जाए। जब रोज़े रोशन होगा, जब सूरज चमकेगा, जब तमाशा देखने वाले जमा हो जाएंगे, जब हर पलीद नजर आ जाएगी, तब ज़ैनब को शाम में दाखिल किया। अज़रुकुम अल्लाह, हाँ ज़ादारो। अब जब दिन आ गया, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने एक मर्तबा शिम्र को करीब बुलाया। ऐ शिम्र, तूने बहुत जुल्म कर लिया, हमारे भाई को शहीद कर दिया, हमारे बेटे हमारे सामने मार दिए, हमारे जवानों के सर हमारे सामने नेज़े पर बुलंद कर लिए, हमारी चादरें छीन ली। हाँ ज़ादारो, एक इज्जतदार घराने वाली खातून के लिए किसी से सवाल करना कितना मुश्किल होता है, किसी से कुछ मांगना कितना मुश्किल होता है। न जाने उम्मे कुलसूम पर क्या कैफियत थी। शिम्र लईम को बुलाया, ऐ शिम्र, अली की बेटी तुझसे कुछ मांगना चाहती है। अली की बेटी तुझसे कुछ मांगना चाहती है, इतना कर, ये सर हमारे दरमियान है, जो सरों को देखता है हमारे खुले सरों को देखता है, इतनी गुजारिश है सरों को आगे कर दे। ये जमाना हुसैन का कटा सर देख ले, ज़ैनब का खुला सर न देखे। हाँ ज़ादारो, ज़ैनब कुबरा उम्मे कुलसूम का ये जिगर शिम्र लईम से सवाल किया, लेकिन बदबख्त ने सवाल न माना, सरों को अहले हरम के दरमियान जमा किया। अब सरों को, कटे सरों को, खुले सरों को एक साथ शाम में दाखिल किया। ऐलान किया गया, एक बागी गिरोह है, उनकी ख़वातीन असीर हो चुकी है, कनीज़ों की तरह नबी ज़ातियों को शाम में दाखिल किया गया। अज़रुकुम अल्लाह, एक रसूल का सहाबी है, सहल नाम है, रिवायत करता है, मैंने अहले हरम के करीब आकर जब देखा इतना खुशी का माहौल है, मैंने शाम वालों से सवाल किया, क्या कोई ईद का दिन है? कहा ईद नहीं, इन बागियों को लाया जा रहा है। एक मर्तबा सहल ने पहचाना, ये तो नबी के घराने के सर है जो नेज़े पे बुलंद है। करीब आया, एक मस्तूरा के करीब आया, हाथ जोड़ के सवाल किया, तू कौन है? जवाब आया, मैं हुसैन की बेटी सकीना। सहल ने सवाल किया, मैं आपके नाना की ज़ियारत कर चुका हूँ, कोई हुक्म हो तो बताइए। एक सवाल सकीना ने किया, ऐ सहल, कर सके तो कर देना, इन सरों को आगे करवा दे। ये शाम की नजिस निगाह है, कटे सरों पर रहे, खुले सरों से अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम ज़हरा। हाँ ज़ादारो, यहाँ बात रुक जाती, बर्दाश्त कर लेते। अब अहले हरम का काफिला यजीद के दरबार में दाखिल हो रहा है। उधर शराबियों की महफिल है, शराब के नशे में धुत है। इधर हुसैन की बहन ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, उधर रुबाब है, उम्मे फरवा है। हाँ ज़ादारो, आखिरी मंजिल और आपकी ज़हमत तमाम, ये शराबियों का मजमा है, तश्त में हुसैन का सर है। यजीद लईम एक चढ़ी हुसैन के होंठों पर मार रहा है। हुसैन बहुत खूब बात किया करते थे। हाँ ज़ादारो, इन शराबियों में से एक बदबख्त ने उंगली उठाई। सैयद सज्जाद के दिल से पूछो वो मंजर, जब उंगली उठा के
سجاد کی بہن کی جانب اشارہ کیا، اے یزید یہ حسین کی بیٹی مجھے کلیزی میں لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو مجلس عزا ہوئی، جو 14 ختم قرآن انجام پائے، انجمن کی جانب سے جو بھی کارہائے خیر انجام پائے، اس سب کا ثواب تمام شہدائے ملت کو، ان کے تمام مرحومین کو، ان تمام مرحومین کو جن کے نام مجلس کے شروع میں پڑھے گئے، بالخصوص میجر سید ظفر یاب حیدر زیدی ابن شبیر حسن زیدی، شبیر حسن زیدی ابن صغیر حسن زیدی، نیاز فاطمہ بنت تصدق حسین، سیدہ مبینہ خاتون بنت غلام حیدر، اہلیہ میجر ظفر یاب حیدر زیدی، سیدہ آفتاب حیدر زیدی ابن شبیر حسن زیدی، کلثوم بیگم بنت سلطان حسین، سید نواب حیدر زیدی ابن شبیر حسن زیدی، زہرا بیگم بنت صغیر احمد، سید حیدر رضا ابن شمیم اختر، سید ذل حیدر جعفری ابن احمد ابن حسن احمد جعفری، مرحومی حاضرین محفل کے جملہ مرحومین مومنین و مومنات، تمام شہدائے اسلام، علماء اعلام، جو کوئی یا علی ولی اللہ کہتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا ہے، بالخصوص جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کا ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس کا، ختمہ قرآن کا، کارہائے نیک کا ثواب ان کو ہدیہ کرتے ہیں، اور پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو فاتحہ مومنین پڑھیں گے پالنے والے، اس سب کا ثواب ان کو ایصال فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. بر محمد وآل محمد صلوات.